السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے ناول کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہ قسط نمبر 7۔ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری بشتوں کا ساتھی ہو۔ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے، میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو۔ میں اس کے ہاتھ نہ ہوں وہ میرا ہو کے رہے، میں گر پڑوں تو میری پستیوں کا ساتھی ہو۔ کرے جو مجھ سے کلام تو میرے لہجے میں چپ رہوں تو میرے تیوروں کا ساتھی ہو۔ وہ خواب دیکھے تو دیکھے میرے حوالے سے، میرے خیال کے سب منظروں کا ساتھی ہو۔ وہ دم ساتھے اس کے دل میں اترتی آواز سن رہی تھی۔ وہ ٹھہرا تو لگا لہجہ بھر کو ساری کائنات ٹھہر گئی ہو۔ اس دلکش سی خاموشی کو توڑنا ظالے کو گناہ کے مترادف محسوس ہونے لگا۔ اس نے نوفل کو دیکھا، وہ یوں ہی کرسی کے برج پر سر ٹکائے سامنے دیوار پر نظر جمائے، اب بہت خاموش سا بیٹھا، ہونٹوں پر آسودگی اور طمانینت بھری ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ ظالے کو بہت اچھا لگا تھا۔ اٹس ٹو مچ نوفل۔ گہری سانس لے کر وہ آگے جھکی اور کونیاں وسیع ٹیبل کے گلاس ٹاپ پر ٹکا دی تھیں۔ کیوں؟ اس نے اپنی خوشنما آنکھوں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استجاب سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، کوئی بھی انسان اس قدر مکمل نہیں ہوتا جتنا تم چاہ رہے ہو، مگر وہ تو ہے نا۔ اس کے لبوں کی تراش میں نرم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ واقعی خوبصورتی اور معصومیت کو اگر مجسم کیا جائے تو یقیناً اس کا نام صبا میر ہی ہوگا۔ ظالے نے دل کھول کر اس کی تعریف کی تھی۔ نوفل کا دل تفاخر سے بھرنے لگا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں ایسا کیا ہے جو جینی اور شیری میں نہیں۔ تم بہت تیز جا رہے ہو نوفل۔ ظالے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک دیا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایج ہے، آئی ٹی کا دور ہے، محبت یوں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ شرارت سے ہنسا تھا مگر وہ مسکرا بھی نہیں پائی۔ بہت غلط کہتے ہو تم نوفل، تم سے اچھا تو تم لوگوں کا ایک رائٹر ممتاز مفتی سمے کا بندھن میں کہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو رک کر جیسے الفاظ جمع کیے تھے، پھر خوابناک لہجے میں بولی، وہ کہتا ہے محبت بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی، جھیل ہوتی ہے، جوہر نہیں ہوتی، بھنور سمے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی، اجالا ہوتی ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتانے کی نہیں، بیتنے کی چیز ہے، سمجھنے کی نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم اس سے بہتر محبت کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اس نے تو دنیا بھر کی لطافت اور خوبصورتی بھر دی ہے محبت کی تعریف میں۔ مائی ڈیئر فیلو، مانا کہ رائٹر کے الفاظ بہت خوبصورت اور محبت کی تعریف بہت متاثر کن ہے، مگر محبت ہر کسی پر ایک ہی طریقہ واردات سے وارد نہیں ہوتی۔ کسی کے دل میں دستک دے کر ہوتی ہے تو کسی کے دل میں یوں ہی دندناتی ہوئی، اور میرے دل میں بھی یہ دندناتے ہوئے شوریدہ سر دریا کی مانند داخل ہوئی ہے، نہ کہ جھیل کے ٹھہرے ہوئے پرسکوت پانی کی طرح۔ اسے ٹھہراؤ کیسے دے سکتا ہوں میں تو خود ہی اس کے رحم و کرم پر ہوں، یہی مجھے بہا کر لے کر جا رہی ہے۔ نوفل نے پوری طرح سے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے متاثر ہوئے بغیر آہستگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہی ٹھیک نہیں ہے نوفل، خود کی باگیں کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، چاہے خود آپ کے جذبات ہی کیوں نہ ہوں۔ خود پر کسی کو حاکم رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا۔ مجھے ہی دیکھ لو، یہی غلطی مجھ سے بھی ہوئی تھی اور آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اگر میں شموئیل خان کی پہلی بے رخی پر ہی خود کو سمیٹ لیتی تو آج اس کے لیے یوں خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ میری سزا ہے کیونکہ میں نے خود کو جذبات کے دھارے میں چھوڑ دیا ہے۔ مگر کبھی کبھی تو ایسی بے احتیاطی اچھی لگتی ہے ظالے، نوفل نے کہا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، ہر وقت خود میں حقیقت کا سامنا کرنے کی طاقت رکھنی چاہیے۔ ظالم لڑکی، پہلی ہی سیڑھی پر مجھے وسوسوں کا شکار مت کرو۔ وہ کراہا تھا۔ ظالے نے تعصب سے کہا، تمہارا بھی قصور نہیں، یہ شدت پسندی تمہاری فطرت میں بسی ہے۔ نہیں، میں شدت پسند نہیں ہوں، آئی ایم اے نارمل پرسن۔ وہ بالفور انکار کر بیٹھا تھا۔ ایک اور جگہ پر ممتاز مفتی لکھتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کمزوریوں کو جان سے دل سے مان لو تو ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، وہ مدھم پڑ جاتی ہیں، اگر نہ مانو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بہت سکون سے بولی تھی۔ نوفل نے متاثر ہونے والے انداز میں سر ہلایا، لگ رہا ہے کہ اب تم اردو ادب کو گھول کر پی رہی ہو، یہ سٹائل بہت اچھا لگتا ہے تم پر۔ کے پہلو تہی کرنے والے انداز پر وہ ہنسی کے دوران بولی تھی، بہرحال ہمارے نظریات اور خیالات آپس میں ملتے ہوں یا نہیں، صبا کے متعلق بھی وہی رائے ہے جو تمہاری ہے،
واقعی وہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے محبت ہو سکتی ہے، دیوانگی سمجھ میں آتی ہے تمہاری۔ وہ اس کی گفتگو کے دوران مسکراتا رہا۔ زالے نے تنبیہی انداز میں کہا، لیکن تمہیں ایک بار غیر جانبداری سے اپنا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے نوفل، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ نہ ہو کہ کل کو صبح سے بات کرنے والا کوئی بھی تمہیں اچھا نہ لگے۔ کم آن زالے، وہ ہاتھ ہلا کر بے پرواہی سے بولا تھا، اتنا بے وقوف نہیں ہوں میں۔ ہاں، لگتے تو نہیں ہو، اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک کر لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نوفل نے اسے خفیصہ گھور کر دیکھا اور پھر شرم دلانے والے انداز میں بولا، شرم کرو زالے افریدی، پچھلے 1 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم نے کولڈ ڈرنک کے علاوہ سوکھے منہ کچھ نہیں پوچھا، اوپر سے طنز بھی کر رہی ہو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں پوچھ رہی، کیونکہ ابھی تم مجھے گھر ڈراپ کرو گے اور اس سے پہلے اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرواؤ گے۔ کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے اطمینان سے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، ذرا سوچو زالے، اگر وہ خانزادہ تمہیں یوں میرے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو کیا بیتے گی اس کے دل پر؟ محبت میں دلوں کو فراخ کرنا پڑتا ہے، محبوب کی خطاؤں، کمیوں اور غلطیوں کو دفنانے کے لیے۔ ایسے بزدل نہ تو محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ڈنر کرا سکتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورتی سے لطیف سا طنز کر گئی تھی۔ نوفل ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، پاکستانی فوڈ چلے گا یا چائنیز یا کانٹیننٹل؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ اور سن گلاسز سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائنیز اور کانٹیننٹل تو ایک عمر تک آیا ہے، اب تو صرف پاکستانی۔ صرف ایک احتیاط کر لینا، جم ضرور جوائن کر لینا، ورنہ تمہیں زالے سے زلزلہ بنتے دیر نہیں لگے گی۔ نوفل نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا کہکا لگا کر رہ گئی۔ ڈنر کے بعد زالے کو ڈراپ کر کے جب گھر لوٹا تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھا۔ گاڑی لاک کر کے آیا تو ادینہ کو سامنے پا کر رک گیا۔ وہ شاید انیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ تم اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ 10 بج رہے تھے، اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک آفس سے لوٹ آتا تھا۔ اگر کوئی میٹنگ ہوتی تو کال کر دیتا، تب وہ 9 یا 11 بجے تک لوٹتا تھا۔ مگر ابھی نگین بھی پریشان ہو رہی تھی کہ نوفل نے فون نہیں کیا اور نہ ہی موبائل کا کوئی رسپانس دے رہا ہے۔ بس یار، زالے کے ساتھ کافی ٹائم نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی اسے ڈراپ کر کے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ وہ گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے اندر کی طرف بڑھا تو ادینہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ اس روز کی ہلکی سی جھڑپ کے بعد ان دونوں میں اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ہی کی طرح دوستانہ انداز میں وہ لوٹ آئی تھی۔ البتہ نوفل نے خود کو محتاط کر لیا تھا۔ بظاہر ادینہ کے ساتھ پہلے جیسا ربط ہی رکھے ہوئے تھا، مگر اس کے جذبات اور احساسات کے رخ کا سامنے آ جانے پر اب کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کم از کم اپنا موبائل تو آن رکھا کرو، گھر والوں کو تو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، پتہ نہیں کیسے موبائل آف رہ گیا، میں نے بھی دھیان نہیں دیا۔ پتہ ہے امی کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، نگین نے اسے دیکھتے ہی شکایتی انداز میں کہا تو وہ بازو کے گھیرے میں لیے صالح بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اینک لگائے منگنی کی تصاویر دیکھنے میں مصروف تھیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے پریشانی دور کرنے کا، اس نے نگین کا مذاق اڑایا۔ بہت بری بات ہے نوفل، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صالح نے اسے سرزنش کی تو اس نے کان پکڑ لیے۔ پہلے اس کی گرل فرینڈ جو نہیں تھی ممانی جان، اب یہ بگڑ رہا ہے، ادینہ نے بشاشت سے کہا تو نوفل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی لیے تو ہم اس کو سنوارنے والی کا بندوبست کر رہے ہیں، نگین نے اطمینان سے کہا تو ایک تصویر اٹھا کر نوفل کی طرف بڑھائی۔ صبا کا خوبصورت سا کلوز اپ تھا، ہونٹوں پر شرمگی سے مسکراہٹ لیے ساحر تراز آنکھوں پر پلکوں کی جھالر گرائے وہ بہت دلربا لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر بھائی؟ نگین شرارت سے کھنکاری تو وہ گڑبڑا سا گیا۔ صالح بیگم مسکراہٹ چھپاتے تصاویر دیکھنے لگی۔ نوفل نے نگین کو گھورتے ہوئے تصویر واپس رکھی تھی۔ سارا بیوٹیشن کا کمال ہے۔ ارے واہ، کتنے آرام سے سارا کریڈٹ بیوٹیشن کو دے دیا، حالانکہ یہ سارا تو اللہ کا کمال ہے، نگین نے تنک کر کہا تو بستر پر بیٹھتے ہوئے تصویریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، تمہارا مطلب ہے قدرتی حسن ہے، یعنی یہ ڈینٹنگ پینٹنگ اوپر سے ہو کر آئی ہے؟ بہت غلط بات ہے نوفل، واقعی اتنی اچھی تصویریں آئی ہیں صبا کی، اب تم تعریف میں کنجوسی سے کام مت لو، ادینہ نے بہت سنبھل کر کہتے ہوئے نگین کی حمایت کی تھی۔ حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ ادینہ نے وقتی جذبات کے بعد خود کو سنبھال لیا تھا۔ چلو بھائی، تم لوگ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ان کا دل رکھنے والے انداز میں کہا تو نگین نے مان کر اس کے ہاتھ سے تصویریں چھین لیں۔ پہلے تو صبا کے گن گاتے پھر رہے تھے، اب جب اتنی آسانی سے وہ مل رہی ہے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ نگین کی خفگی نے اسے بہت لطف دیا تھا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں ایک عدد ماسی کی ویکینسی خالی ہو جاتی ہے، اس لیے صبا کا نام لے کر تمہاری پرابلم حل کر دی۔ ابھی میں صبا کو بتا دوں تو آپ کے مزاج ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ نگین جی بھر کر خفا ہوئی۔ نگی، ان میں سے عماد کون ہے؟
ادینہ نے ایک گروپ فوٹو اس کی طرف بڑھا کر پوچھا تھا۔ ان میں نہیں ہے، نگین نے تصویروں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک اور تصویر کی طرف نگاہ دوڑائی جس میں صبا کی ایک طرف معید اور دوسری طرف عماد بیٹھا تھا۔ یہ ہیں عماد بھائی، اس نے انگلی رکھ کر بتایا تھا۔ اچھا یہ ہیں، وہ تفہیمی انداز میں کہتی تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ نوفل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں ہی، دراصل اس کا وہاں ذکر ہی اتنا ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی خوشنما آنکھوں میں استعجاب اتر آیا۔ آپ کو نہیں پتا بھائی، ان سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ سوائے معید بھائی کے سارا گروپ ہی شیطانوں کا ٹولہ ہے، اس قدر شوق و شریر ہیں سب۔ نگین نے ہنستے ہوئے عماد کی وجہ شہرت بتائی تھی، مگر نوفل کو ادینہ کا انداز اور اس کی سنجیدگی کھٹک رہی تھی۔ اس نے نوفل کو اس انداز میں دیکھا تھا جیسے وہ کچھ کہنے یا نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ پھر وہ بعجلت اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلتی ہوں، صبح تیار رہنا شاپنگ کے لیے۔ نگین نے تصویریں لگانے کے لیے بڑے سے ویلویٹ کے کور والے البم نکالتے ہوئے اسے یاد دہانی کرائی تو ادینہ سر ہلا کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میں ذرا کپڑے چینج کراؤں۔ نوفل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی آئیے گا، مل کر البم سیٹ کریں گے، نگین نے آواز لگائی۔ ادینہ کو اس نے کوریڈور میں روک لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی، مگر دل تو بلیوں اچھلا تھا یہ دیکھ کر کہ اس کا پھینکا ہوا چارہ نگل چکا ہے۔ کیا کہنے لگی تھی تم؟ نوفل نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مکر گئی۔ میں بھلا کیا کہنے لگی تھی؟ کچھ بھی نہیں، شانے اچکا کر کہا تو اب کی بار وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہی جو تم کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہی ہوں، مگر میں وہ سب تم سے کبھی نہیں کہوں گی نوفل، اس نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا۔ مگر کیوں ادینہ؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی؟ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ شاید اب میں تمہارے لیے اتنی قابل اعتبار نہیں رہی جتنی کہ پہلے تھی، اس نے کہا تو نوفل نے جیسے اس کی بیوقوفی پر اسے ڈانٹ دیا۔ او شٹ اپ ادینہ، ہم دونوں اب بھی بہت اچھے دوست ہیں اور آئندہ زندگی میں بھی دوست ہی رہیں گے۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے آغاز کیا۔ اصل میں بات تو مجھے معلوم نہیں، مگر وہاں صبا کی پھپھو کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے صبا کا رشتہ اپنے عماد کے لیے مانگ رکھا تھا اور یہ کہ صبا تم سے شادی کرنے پر کسی صورت بھی راضی نہیں تھی۔ اس قدر غیر متوقع انکشاف نوفل کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ لگا جیسے ذہن کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہو۔ اس نے بے یقینی سے ادینہ کی طرف دیکھا جو اپنے چہرے پر بڑی کامیابی سے سادگی کا لبادہ اوڑھے بہت ہمدردانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرا تمہیں بتانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم خود سے متعلق ہر شے کو کس قدر جذباتیت سے دیکھتے ہو، مگر یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی نوفل۔ صحیح، ہم اچھے دوست تو ہیں نا؟ اس نے اپنے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی بڑی کامیاب سی کوشش کی تھی۔ ادھر وہ دھماکوں کی زد میں تھا، دل اور دماغ یقین اور بے یقینی کے ہنڈولوں میں جھول رہا تھا۔ اگر وہ راضی نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب انس کی وجہ سے ہوا ہے، نگین نے اس سے کہا تھا، اور اس نے گھر والوں کو مجبور کیا، پروپوزل منظور کروا لیا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنے ایک ایک پیادے کو آگے لا رہی تھی، پھر ہمدردانہ لہجے میں بولی، لیکن یہ سب پتہ چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم کوئی انتہائی قدم اٹھا لو۔ میں تو اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی تھی تاکہ کل کو کسی اور کے منہ سے ہی سن کر تمہیں شوق نہ لگے۔ میں تو خود بے یقینی اور تعصب کی زد میں ہوں۔ اس کی گفتگو کے دوران نوفل کا چہرہ لہجہ بہ لہجہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بھجے ہوئے ہونٹ اس کی ضبط اور برداشت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ادینہ نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ یہ کام تو ہوا، اب میں دیکھتی ہوں نوفل احمد کہ تم خوشیوں کی برسات میں کیسے نہاتے ہو۔ ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے وہ گنگناتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، بہت بے تکلفانہ اور پرجوش سے انداز میں کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتا عماد چونکا تھا۔ اس خوش لباس اور جاذب نظر لڑکی کو پہچاننے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ وہ ادینہ تھی، نوفل اور نگین کی کزن۔ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کے سلام کا خوش دلی سے جواب دیتا وہ کاؤنٹر سے پرے تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ والیٹ کو پینٹ کی جیب میں رکھتے وہ پوری طرح سے متوجہ تھا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ وہ جس بے تکلفی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ عماد کے لیے باعث استعجاب تھا۔ حالانکہ وہ جس ماحول میں ایک عمر گزار کر آیا تھا وہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو بہت عام انداز میں لیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عماد کے حلقہ احباب میں لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، مگر یہاں وہ صبا اور انس کے ناطے قدرے محتاط ہوا تھا۔ بس جی شکر ہے خدا کا، آپ اکیلی ہیں کیا؟ اپنی الجھن کو اندر دباتے ہوئے عماد نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، نگین کو کہا تھا ساتھ آنے کو، مگر اس کے لیے تو اس گرمی میں باہر نکلنا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یوں بھی وہ ان دنوں سن لائٹ کو اوائڈ کر رہی ہے، اور چونکہ بہت ضروری شاپنگ تھی اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا، اس نے بے تکلفی سے بتایا تو مسکرا دیا۔
چلیں اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ تو منگنی والے روز کے بعد کبھی دکھائی ہی نہیں دیے، اس روز دعوت میں بھی نہیں آئے۔ اس نے تو جیسے سارا حساب کر رکھا تھا۔ فرصت میں کھڑی بے تکلفی سے بولتی ہوئے عماد کو کوئی پرانی شناسا ہی لگ رہی تھی۔ اس کے پراعتماد انداز کو عماد نے توصیفی انداز میں دیکھا۔ ایکچولی میں اس روز آؤٹ آف سٹی تھا، بس اسی لیے نہیں آ پایا، اور دوبارہ دکھائی نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی زیادہ آنے جانے والی رشتہ داری نہیں ہے۔ جب انس اور صبا کی شادی ہو جائے گی تب تو ضرور آنا جانا رہے گا۔ عماد نے مسکراتے جواب دیا تو وہ بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے بڑے انداز سے بولی، مگر آپ اب بھی آئیں گے تو ہم آپ کو گیٹ سے نہیں لوٹائیں گے۔ اوکے بھائی، اب تو سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ ہنس دیا۔ وہ تو یوں بھی خوش مزاج سا بندہ تھا۔ ادینہ کی بے تکلفی اور خوش گفتاری نے موڈ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ صرف سوچئے گا مت، عمل بھی کیجئے گا، وہ برجستہ بولی۔ عماد مسکرا دیا۔ اوکے، اچھا لگا آپ سے مل کر، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اجازت چاہی تو وہ بھی پوچھنے لگا، گاڑی میں آئی ہیں کیا؟ نہیں، ٹیکسی میں، ادینہ نے بتایا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولا، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں۔ ارے نہیں، آپ کہاں اتنی زحمت کریں گے؟ اس نے شاپنگ بیگز ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے تھکن کا اظہار بھی کر دیا اور نرمی سے اسے منع بھی کر دیا۔ کمال ہے، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر آپ میری آفر قبول کریں۔ عماد نے مسکرا کر کہتے ہوئے شاپنگ بیگز لینے کو ہاتھ بڑھایا تو ادینہ نے ہاتھ بڑھاتے دونوں شاپنگ بیگز اسے تھما دیے تھے۔ اف، کس قدر گرمی ہے نا، گاڑی میں بیٹھتے ہی ادینہ نے تبصرہ کیا تو عماد نے اس کے لیے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واقعی اس بار تو ریکارڈڈ گرمی پڑ رہی ہے، وہ بولا تھا۔ شکر ہے شادی کی تاریخ اگست کی رکھی گئی ہے، کم از کم بارشوں کی وجہ سے ہی موسم تبدیل ہو جائے گا۔ ادینہ نے مسکرا کر کہا، جی نہیں، گرمی سے زیادہ بارشوں کا موسم مشکل ہوتا ہے۔ حفظ اور گھٹن لیے ہوئے اس نے اپنی رائے دی، آپ گاڑی میں پینے کے لیے پانی نہیں رکھتے؟ ونڈو اسکرین کے پار سے آئس کریم کا نیون سائن دیکھتے ہی وہ عماد کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں سوری، کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ لگی تو ہے، مگر خیر اب کیا ہو سکتا ہے، گھر نزدیک ہی ہے، گھر جا کر پی لوں گی، بے پرواہی سے بولی تو اس کی توقع کے عین مطابق آئس کریم پارلر کے سامنے عماد کا پاؤں پڑا تھا۔ گھر جا کر بھی تو کھا پی لیں گی، پہلے مجھے تو میزبانی کا موقع دیجیے۔ وہ انجن آف کرتے ہوئے مسکرایا، آئیں آپ کو اچھی سی آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کا انداز بہت سادہ اور اچھی میزبانی کے اصول پورے کرنے والا تھا۔ ادینہ کے دل میں کیا ہے وہ قیامت تک نہیں سوچ سکتا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی جولائی کی کڑکتی دھوپ اور شدید گرمی نے ان پر حملہ کیا۔ عماد کی مہک میں وہ اندر چلی آئی تھی۔ آپ کے خلوص کی تو میں معترف ہی ہو رہی تھی، مگر آپ کی میزبانی بھی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ کولڈ ڈرنک کے بعد اپنے پسندیدہ مکس فلیور آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اور بڑی ہوشیاری سے اپنی چال کا آغاز کر دیا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری میزبانی قبول کر لی، عماد نے کہا۔ آپ اس قدر بے اعتبار شخصیت تو نہیں میرے لیے، اس نے اپنی بھووں کو دلکشی میں حرکت دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عماد اس کے اعتماد کا معترف ہونے لگا۔ آئس کریم کپ میں چمچہ گھماتے ہوئے ادینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عماد کو دیکھا اور شرارت سے بولی، کیا ہم کچھ زیادہ ہی تکلف میں نہیں پڑ رہے؟ اگر آپ اس تکلف کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو ایک آئس کریم اور ہو جائے، عماد نے بھی اسی کے انداز میں آفر کی۔ اوہ شیور، وائی ناٹ، ادینہ نے ذرا بھر بھی تامل کیے بغیر کہا تو مسکرا دیا۔ ادینہ کا کھیل بہت احتیاط مگر کامیابی کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ خواب ٹوٹ جاتے ہیں بھیڑ میں زمانے کے، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں دوست اور لہجوں میں سلوٹیں سی پڑتی ہیں، ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پر پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ صبا وہ پہلی لڑکی تھی جو جانے کیوں پہلی ہی نگاہ میں اس کی توجہ سمیٹ لے گئی تھی، جسے اس کے دل نے بے اختیار سراہا تھا۔ وہ اس کی سادگی اور معصومیت کی گواہی دے گئی تھی۔ اسے اپنی نگاہ کے پرکھ پر بہت اعتبار تھا۔ اس کے خیال میں صبا سے بہترین لڑکی شاید ہی اسے مل سکتی تھی، اور اب جب کہ اس کے ساتھ ایک بہت نازک خیالات اور احساسات کا رشتہ جڑ چکا تھا تو اسے سوچنا اور خوابوں میں اس کے سنگ دور تک جانا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ فطری طور پر وہ اس سے متعلق بہت جذباتی ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ادینہ کے انکشاف نے اسے شوق میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمام رات وہ بے حد مضطرب رہا تھا۔ فیصلہ کرنا آسان تو نہیں تھا، بہت احتیاط کے ساتھ حل کیے جانے والا مسئلہ تھا۔ اپنے دل کی باری تو بعد میں آتی تھی، سب سے پہلے تو نگین کا مسئلہ تھا۔ نوفل کی ذرا سی جلد بازی اس کی زندگی برباد کر سکتی تھی۔ دل اور دماغ شدید بے چینی اور اضطراب کی زد میں تھے۔ ادینہ کی باتیں اس کے ذہن سے چمٹ کر رہ گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے روز اس نے سیدھے سباؤ نگین سے بات کر لی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
उसे हैरत ने घेरा था। जिसने भी किया हो, तुम सिर्फ ये मालूम करो कि सबा की उस रिश्ते में मर्जी शामिल थी या नहीं। वो बेहद संजीदा था। नगीन खौफजदा सी हो गई थी। वो बहुत खुश थी उस रोज। वो लोग इतने बैकवर्ड तो नहीं कि सबा से पूछे बगैर ही हाँ कर देंगे। निगी प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो बहुत जब से कह रहा था। आपसे किसने कहा है? नगीन को परेशानी ने घेर लिया। भाई की तसल्लुत पसंदाना तबीयत से वो मख्फी नहीं थी। वो अपनी चीज़ को सिर्फ अपनी ही मलकियत में देखना पसंद करता था। वहीं फंक्शन वाले रोज कोई औरत बात कर रही थी। नौफल का अंदाज जरा सा टालने वाला था। बकवास है सब, झूठी गप है। ऐसे मौक़ों पर औरतें यूं ही इधर उधर के रिश्तों की के जोड़ तोड़ में लगी रहती हैं। वगरना मरियम फुप्पो ने रिश्ता मांगा होता तो वो लोग क्यों इनकार करते। नगीन की दलील काफ़ी मजबूत थी, मगर वो किसी भी किस्म का शुबा नहीं रखना चाहता था। फिर भी तुम एक बार कंफर्म कर लो, उसने अटल अंदाज में कहा तो वो रोहान सी होने लगी। अच्छी लगूंगी ना मैं उन लोगों से ऐसी बात पूछते हुए? हद होती है बेतबारी की भी। उसकी परेशानी और आंखों की नमी नौफल को मुतासिब कर गई थी। ओके स्टूपिड, मैं तो यूं ही पूछने को कह रहा था। फौरन उसे बाजू के घेरे में लेकर कहा, देखो लड़कियों के साथ ऐसे मामलात में ज़बरदस्ती करना कहाँ का इंसाफ है। इसलिए ख्याल आया कि सबा की मर्जी भी पूछ लेनी चाहिए थी। वो उसे बहला रहा था। उन लोगों ने ज़रूर पूछा होगा, वरना कभी वो ये रिश्ता कबूल ना करते। नगीन ने तेकन से कहा तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। और नौफिल ने चाहे नगीन को कितना भी मुतमईन करने की कोशिश क्यों न की हो, उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। यही वजह थी कि रात अनस ने फ़ोन किया तो चंद एक बातों के बाद बहुत सतरी अंदाज में ये बात भी छेड़ दी। हाँ, मरियम पप्पो की ख्वाहिश तो थी, मगर उन्होंने प्रॉपर वे में प्रपोजल नहीं दिया था। मगर तुम्हें किसने बताया? वो आम से अंदाज में पूछ रहा था। जिसने भी बताया हो, आपने तो नहीं बताया ना? नगीन के जताने वाले अंदाज पर वो हंसकर कहने लगा, एक्चुअली मुझे खुद भी इमाद के मुकाबले में नौफल का पलड़ा भारी लगा था। इमाद बहुत लाउबाली सा है, जिसके लिए ज़िंदगी सिर्फ खाओ खेलो और एंजॉय करो का नाम है। जबकि सबा की संजीदा तबीयत के लिए नौफल जैसा मेच्योर माइंडेड पर्सन ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इमाद में खुदा न खास्ता कोई बुराई है। वो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह अजीज़ है, मगर सबा के लिए भी मुझे हर लिहाज से नौफल ही बेस्ट लगता है। आप लोगों ने सबा से तो पूछा था ना? उसके झिझकते हुए से अंदाज से वो उसका मतलब पा गया था। कम ऑन निगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इतने कंजर्वेटिव नहीं कि किसी के जज्बात के मलबे पर अपने अपने ख्वाहिशों का महल तामीर कर लें। सबा को फ़कत क्रॉस मैरिज के मसले पर एतराज़ था, एंड दैट्स ऑल। ये रिश्ता 100% उसकी मर्जी से ही हुआ है। अनस का वो यकीन लहजा उसे हल्का फुल्का कर गया था। शुक्र है खुदा का। उसकी तमानियत से पुर गहरी सांस अनस को टटका गई थी। इज़ एनीथिंग रॉन्ग हियर? ओह नो, वो बस सूरत संभली थी। नॉट एट ऑल। यूं ही मैंने सोचा कहीं मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंची हो। इतने धड़ल्ले से तो मैंने सबा का रिश्ता मांग लिया था। और मैंने तुम्हारी मांग कितनी आसानी से पूरी कर दी। इससे भला क्या साबित होता है? वह पूछ रहा था। नगीन ने कहा, क्या? यही कि मैं मुस्तकबिल करीब में एक बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। उसका लहजा शरारती था। नगीन झेप गई। आपको तो बस पटरी से उतरने का मौका मिलना चाहिए। उसके शर्मीले से एहतजाज से वो बहुत महसूस हुआ था। भाई मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मगर मुझे ऐसों को ठीक करना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो हंसी दबाकर बोली तो वो जैसे उसकी इस अदा पर कुर्बान ही हो गया। तो फिर जल्दी से आओ ना। उसका बेकरार लहजा नगीन की धड़कनें थामने लगा। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो बहुत संभल कर कतराते हुए अंदाज में बोली तो अनस ने आप भरकर कहा, एक तुम हो कि मेरी कोई परवाह ही नहीं करती, और एक हम हैं कि आप क्या करते हैं? वो उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली तो लहजा भर के तौक़ुफ़ के बाद रिसीवर में से गूंजने वाला उसका धीमा मगर जज्ब से भरपूर लहजा उसकी रगों में स्याल बनकर दौड़ने लगा था। कोई मौसम हो विस्लो हिजर का, हम याद रखते हैं। तेरी बातों से दिल को बहुत आबाद रखते हैं। कभी दिल के सहीफे पर तुझे तस्वीर करते हैं, कभी पलकों की छाँव में तुझे जंजीर करते हैं, कभी ख्वाबेदा शामों में, कभी बारिश की रातों में। कोई मौसम हो विस्लो हिजर का, हम याद रखते हैं। तेरी बातों से इस दिल को हम बहुत आबाद रखते हैं। तुमने कभी ऐसा किया है? वो बोझल से लहजे में पूछता उसकी धड़कनें अतल पतल कर गया था। जी नहीं, मेरा दिमाग अभी ख़राब नहीं हुआ। वो तेज़ी से संभली थी। हाँ जी, ये इश्को आशिकी तो हम सर फिरों का ही काम है। तुम दिमाग वालों को इससे क्या लेना देना? उसके मायूस कुन अंदाज पर नगीन को हंसी आ गई। आपको इस इश्को आशिकी के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? आता तो बहुत कुछ है, मगर वो क्या है कि इश्क को ये कमाल हासिल है, वक्त बेवक्त अच्छा लगता है। उसके अंदाज पर वो हंसती चली गई थी। पता है नगी, तुम्हारी हंसी तुम्हारी बातों से ज़्यादा खूबसूरत है। वो दफतन बोला तो नगीन चेपी जैसे वो उसके मुकाबिल मौजूद हो। आपको तो बस बातें ही बनाना आती हैं।
اس نے فہمائشی انداز میں کہا، مگر وہ بدستور شرارتی موڈ میں تھا۔ زو معنی انداز میں بولا، ارے ہم تو جانے بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، تم ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ۔ اب میں فون بند کرنے لگی ہوں، موسم کی گرمی سے آپ کا دماغ سخت متاثر ہو رہا ہے، جا کر شاور لیں۔ اس کی رنگت تتما اٹھی تھی۔ انس نے بے اختیار کہکا لگایا تو اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ اف، اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے تو انس کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اسی وقت اٹھ کر نوفل کے کمرے میں گئی جو اس وقت سونے کی تیاری میں تھا۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے آپ کو عماد بھائی پر ترجیح دی ہے، حالانکہ ان میں کوئی کمی نہیں۔ نگین نے اسے ساری بات بتانے کے بعد کہا تو وہ ہنس دیا۔ تم تو بالکل پاگل ہو نگی، یہ بھی کوئی کنفرم کرنے والی بات تھی، میں تو بھول بھی چکا۔ نگین نے بے یقینی سے اسے دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک گاڈ، ورنہ آپ ایسی باتوں کا پیچھا کم ہی چھوڑتے ہیں۔ نگین نے طمانینت بھری سانس لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ نوفل کے چہرے پر اب مسکراہٹ کے بجائے پرسوچ سا تاثر تھا۔ آج پھر دل بے حد وسمردگی کے ہزار میں تھا۔ تمام رات اس کی نیند بے حد ڈسٹرب رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد جانے کیوں پھر سے عمر کاظمی کی یاد نے اسے تنگ کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ وہ اس بے وفا اور سنگ دل شخص کے لیے ایک بھی آنسو نہ بہانے کا خود سے وعدہ کر چکی تھی، مگر یادیں تھیں کہ آندھیوں کی طرح پرشور انداز میں دل کے کوڑوں کو دھکیلتی ایک کے بعد ایک دل کے خانوں میں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے طرح مضطرب ہوئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی، اور پھر خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرے گی، کبھی کسی سے محبت نہیں کرے گی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو زوہا، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ وہ کتنی دیر سے چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی۔ تائی جان نے ٹوکا تو معید نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ وہ بہت مزمل اور تھکی تھکی سی لگی، آنکھوں کی سرخی بے خوابی کا نشان تھی۔ بس تائی جان، دل نہیں چاہ رہا، اس نے بیزاری سے کہا تو چچی جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک تو یہ دل ہمیں لے بیٹھا ہے، ذرا اس کی صحت دیکھیں آپا، چائے پی پی کر اپنا ستیہ ناش مار لیا ہے اس نے۔ چچی جان کو خالصتاً ماؤں والی فکر لگی تھی، جبکہ وہ سب کی توجہ خود پر مرکوز پا کر جس بس ہونے لگی۔ اچھی خاصی تو ہوں، آپ کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے، اب تو پیپرز میں بھی پیچھا چھوٹ گیا ہے، اب کس بات کی فکر ہے آپی؟ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے وہ سبھی بہت آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ وردان نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ واقعی زوہا، اپنی صحت کی طرف دھیان دو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ صبا نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا تو وہ بنا کچھ کہے کپ کو سوسر میں پٹک کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ صبا بیچاری ہک دک سی رہ گئی، باقی سب کے لیے بھی اس کا یہ طرز عمل انتہائی ناگوار ہی تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ تایا جان اور چچا جان ان سے پہلے ہی ناشتے سے فارغ ہو کر چلے گئے تھے، ورنہ زوہا کی کھچائی لازمی تھی۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے یہ، چچی جان بیچاری خجل ہو گئی۔ جب سے انہیں تائی جان کے زوہا اور معید سے متعلق فیصلے کا علم ہوا تھا تب سے وہ دل ہی دل میں اچھے رویے کی متمنی ہو گئی تھی، حالانکہ اس کی ہر عادت اور انداز سب کے لیے کھلی کتاب کے مانند تھا، مگر معید جیسے سلجھے ہوئے لڑکے کے لیے ان کے خیال میں زوہا کو اپنے اندر بہت زیادہ سنجیدگی لانے کی ضرورت تھی۔ یہ سب بھی تو پیپرز کو اس کی چھیڑ بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ تائی جان نے اپنے مخصوص انداز میں زوہا کی حمایت کی تو صبا نے بڑی سادگی بھرے شرارت سے کہا تھا، یوں تو آپ سبھی کو کنونس کرنے کے لیے معید بھائی کا سہارا لیتی ہیں، یہ زوہا کو کیسے سمجھائیں؟ میں کیا سمجھاؤں؟ معید نے اسے خفیف سا گھورا۔ صبا کا مطلب پا کر تائی جان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے بھی تو سمجھا رہے تھے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو وہ متاسفانہ انداز میں اخبار کے صفحات کھنگالنے لگا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے عامل بابا سے رجوع کیا جائے، ہر مشکل کا حل منٹوں میں نکل آئے گا۔ وردان کی زبان پھر سے بےقرار ہوئی۔ بالکل ٹھیک، یہ ایسا عمل کرائے گا کہ زوہا آپے کی سیر پر عامل بابا کے موکل پیپرز دے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ ہمراہ کی اس سے کم ہی بنتی تھی۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو وہ بھی دو بدو بولا، ہاں کیوں نہیں، آزما کے دیکھ لو، تمہاری جگہ تو کبھی کوئی جن نہ گیا پیپر دینے۔ صبا نے اسے گھورا۔ میں آپی کی طرح نالائق تھوڑی ہوں، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ وجی، تم اپنے عامل سے ایک عدد تعویذ سے خاتمہ خوش فہمی کا کیوں نہیں لیتے؟ ہمراہ نے ملائمت سے پوچھا تو بولا، تمہارے لیے؟ جی نہیں، اپنے لیے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو چچی جان نے جھڑک دیا، کبھی تو خاموشی سے کچھ کھا پی لیا کرو، اسی لیے تو صحت نہیں بنتی تم لوگوں کی۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ انس نہیں آیا ابھی تک؟ تائی جان کو تشویش ہوئی تھی، صبح سویرے ہی موصوف اپنے کسی دوست کے ساتھ نکل گئے تھے اور ابھی تک غائب ہیں۔ ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے آپا، گزارنے دیں اپنے ڈھنگ سے، چچی جان نے مسکرا کر کہا تو وردان نے لقمہ دیا، اس کے بعد تو لمبی قید ہے، بلکہ عمر قید،
اس کا اشارہ سمجھ کر سبھی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے شادی سے متعلق معید؟ تائی جان نے اچانک ہی پوچھا۔ جی اچھا ہے۔ وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا، گڑبڑا گیا۔ مرجان کا قہقہا سب سے بلند تھا۔ کیا خوب کہا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ میرا مطلب تمہاری شادی سے متعلق ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ ٹھلنے والے انداز میں بولا، ابھی آپ ان 2 شادیوں سے تو نپٹ لیں، یہ تو اللہ کی مدد سے ہو ہی جائیں گی پہلے، مگر تم بھی تو کچھ سوچو۔ فی الحال میں اپنے کیریئر کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی کچھ سوچوں گا۔ وہ خود ہی ان ایزی محسوس کرتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولا۔ تائی جان نے کہا، تم بس ارادہ کر کے مجھے بتا دینا، سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی۔ آف کورس بڑی امی، وہ جھیپ سا گیا تھا۔ ہائے امی، بیچارے معید بھائی سے تو پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمراہ کو معید کی فرما برداری پر ترس آیا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی صبا بول اٹھی، ابھی ٹائم ہے معید بھائی، بتا دیں، ورنہ امی تو لڑکی پسند کیے بیٹھی ہیں۔ صبا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چچی جان نے بھی سنجیدگی سے کہا، واقعی بیٹے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، فرما برداری بھی ایک حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ ارے نہیں چھوٹی مامی، وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا، آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ میرا فیصلہ بھلا آپ لوگوں سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک میری ذات سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، ان سے بہتر فیصلے کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، فرما برداری ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ مجھے یقین تھا معید کبھی بھی انس کی طرح ہر معاملے میں بڑھ کر نہیں بولے گا۔ انہوں نے آرام سے کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی تھی۔ بہرحال اس گفتگو سے تائی جان کے ساتھ ساتھ چچی جان کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ ضحیٰ کا مستقبل محفوظ تھا۔ فون کی مسلسل بجنے والی بیل نے ضحیٰ کو جھنجھلا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک تو یوں ہی صبح سے طبیعت خراب تھی اور اوپر سے گھر والوں نے بھی جیسے اسے لاپرواہی اختیار کر لی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہمیشہ کی طرح صبا اس کے پیچھے آ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ بھی جیسے خفگی سے بے نیاز سی ہو گئی تھی۔ اب وہ بھی بہت بیزاری کے حصار میں تھی، مگر دوسری طرف خاموشی پا کر ساری بیزاری اور کوفت لمحہ بھر میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوئی، اس بھری دوپہر میں تمہیں شاپنگ کی سوچ رہی ہے؟ چڑھ کر کہا تھا۔ پہلے تو وہ صبح سے اپنے کمرے میں گھسی رہی، صبا نے اس کے پیچھے جانے کا قصد کیا۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ ہی بگڑتی، چچی جان نے اسے صاف منع کر دیا۔ ان کے خیال میں وہ زیادہ ہی بگڑتی جا رہی تھی اور اب اچانک اسے شاپنگ کا جوش چڑھ گیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، سارے بازار پاگلوں سے بھرے ہوتے ہیں؟ وہ اس کی الماری صحیح کرتے ہوئے آرام سے کہہ رہی تھی۔ زوئی میں نہیں جا رہی، ویسے بھی اتنے آرام سے شاپنگ ہو تو رہی ہے، مریم پھپھو نے اچھا شیڈیول بنا رکھا ہے شام کا۔ صبا کو یوں بھی کہیں آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تو اور تقریباً اس کی چڑ بھی بن چکی تھی۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز وہ ضحیٰ یا چچی جان سے منگوا لیتی تھی، مگر ضحیٰ آج ہر حال میں اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ دراصل میں پیپرز کی تیاری کرنے کا سوچ رہی ہوں، سپلی میں دے لوں گی نا، اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ بک خریدنی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی۔ اب فٹافٹ اٹھ جاؤ۔ صبا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ یہ بہت اچانک ارادہ نہیں بن گیا تمہارا؟ اب نالائکی کا ٹھپا تو اتارنا ہے نا؟ اس نے ہلکی سی سانس بھری تھی۔ صبا اس کے نکالے ہوئے سوٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کس کے ولیمے پر جا رہے ہیں ہم؟ اس نے اپنے کاٹن کے نئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پیچ کلر کا ہلکی سی کڑھائی اور کٹ ورک سے مزین یہ سوٹ اس نے ضحیٰ کے برتھڈے پر پہنا تھا، اس کے بعد اسے یوں ہی رکھ دیا تھا۔ بہت بدذوق ہو تم سبھی، کبھی کبھار تو بازار جاتے ہیں ہم، لوگ کیا سوچیں گے، کیسے برے حلیے میں آتی ہیں۔ ضحیٰ نے اپنے تئیں بڑی عقل مندانہ بات کہی تھی، مگر صبا اسے فہمائشی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ جلدی کرو نا، میں نے ہمراہ کو بھی کہہ دیا ہے، آئس کریم کا پروگرام ہے، ضحیٰ نے علت بھرے انداز میں کہا، مبادا وہ مزید سوال اور جواب پر اتر آئے۔ خیریت تو ہے نا ضحیٰ، آج تک تم نے خود تو اپنے پیسوں سے آئس کریم نہیں کھائی تھی، ہمیں لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صبا نے خاصی بے یقینی سے اسے دیکھا تو ضحیٰ نے کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے باتھ روم میں دھکیل دیا تھا۔ ہو گئی آپ ہی تیار؟ ہمراہ بالکل ریڈی تھی۔ یہ جو تمہاری آپی ہے نا، یہ ڈنڈے کے زور پر قابو آتی ہے، بمشکل تو کپڑے بدلنے کے لیے راضی ہوئی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کا جائزہ لیتے مدبرانہ جواب دیا تھا۔ ویسے ضحیٰ آپی، آپ واقعی آئس کریم کھلائیں گی ہمیں؟ ہمراہ کو بھی یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہائے ہمراہ، کیا میں اتنی کنجوس ہوں؟ وہ پریشان سی اس کی طرف پلٹی۔ آپ کو نہیں پتا؟ ہمراہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ اتنی گرمی میں پتہ نہیں آج میرا کیا حال ہوگا۔ صبا کپڑے تبدیل کر کے نکلتے ہوئے سخت پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمراہ کو گھوڑا چھوڑ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور چاپلوسانہ انداز میں بولی، بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر بال بھی کھولے رکھو تو جولائی کے مہینے میں باہر ہی آ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اتنی گرمی میں آج میری فوتگی اور پرسوں تک سوئم ہو جائے گا؟ صبا نے
تپتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی ہے۔ ہمراہ نے فیصلہ دیا تھا۔ اچھا اب جلدی کرو، 4:30 بجنے والے ہیں، اس نے کہا تو صبا متاسفانہ انداز میں بولی۔ یہ دیکھتے اوپر سے بالوں کو کنگھی سے سنوار کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ بال تو ڈھنگ سے بنا لو، وہ رہ نہیں سکی تھی مگر اب کی بار صبا کو غصہ آ گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کون سا کسی کی شادی میں شریک ہونے جا رہی ہوں۔ اچھا بابا ایسے ہی چلو، بعد میں مجھے مت کہنا، وہ ضد ہو کر بولی تو صبا نے اسے گھٹتے ہوئے پوچھا، امی سے کہہ دیا ہے نا بازار جانے کا؟ ہاں اتنی مشکلوں سے تو اجازت ملی ہے، کہہ رہی تھی کہ شام کو چلی جانا، مگر میرا تو تمہیں پتا ہے نا کہ ابھی دل چاہ رہا تھا، اس نے اطمینان سے کہا۔ ایک تم اور ایک تمہارا دل، چلو مرو اب۔ صبا کو ایک اچھی اور پرسکون کھونے کا بہت افسوس تھا، اور بازار جا کر زوہا نے خریدا تو کچھ بھی نہیں، ہر دکان پر بھاؤ تاؤ کیا اور ناک منہ چڑھا کر آگے چل دی۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں میرے، ایسی کون سی نادر و نایاب سی شاپنگ کرنی ہے تمہیں؟ شدید گرمی نے صبا جیسے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کو بھی تپا کر رکھ دیا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو؟ اس نے مسکین شکل بنائی تو ہمراہ نے ٹوک دیا، ذرا سائڈ پر ہو کر جھگڑ لیں، بیچ سڑک پر لڑتی ہوئی بالکل جاہل لگ رہی ہیں۔ سائڈ پر لڑتی بھی تو جاہل ہی لگیں گی، خواہ خواہ ہی ہمیں جولائی کے مہینے میں مارچ کا لطف دیا ہے۔ صبا جل بھن کر رہ گئی تھی۔ چلو آؤ آئس کریم کھلاتی ہوں تمہیں، 5:30 تو بج ہی چکے ہیں۔ اسے صبا کی رنگت دیکھ کر ترس آ ہی گیا تھا۔ تو تم 5:30 بجانے کے لیے سڑکوں پر پھر رہی ہو؟ صبا نے اسے قطع چبا جانے والے انداز میں دیکھا۔ نہیں بجانے تو 6 تھے مگر خیر انتظار کر لیں گے، وہ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے صبا قد ہچکچائی تھی، کہیں اور آئس کریم نہیں ملتی ہے کیا؟ بے وقوف مت بنو، وہ اسے گرکتی کلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو اس کے اعتماد سے دیکھ کر صبا نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ ان کے ایک ٹیبل سنبھالتے ہی ویٹر چلا آیا تو زوہا نے ہی اسے کولڈ ڈرنکس لانے کا آرڈر دیا۔ اسی دوران اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی ایک بہت ضروری بک لینا تھی۔ خدا کے لیے زوئی اب آرام سے بیٹھو، میں تو یہاں سے واپسی سے پہلے ایک چیز بھی لینے کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں۔ صبا نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ ابھی تو ایئر کنڈیشن میں بمشکل حواس قابو آئے تھے، ایسے میں باہر کی دھوپ کا سامنا کرنا اسے جہنم سے کم نہ لگا تھا۔ یہ پیچھے ہی تو ہے بک شاپ، زوہا نے منت بھرے انداز میں کہا، مگر وہ نہیں مانی۔ واپسی پر لے لینا، میں نہیں جا رہی، آج کل دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، میں ایسا کرتی ہوں ہمراہ کے ساتھ جا کر بک لے آتی ہوں۔ وہ تو جیسے اپنی بات پر اڑ گئی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا زوہا، میرے پپا کا ریسٹورنٹ نہیں ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ صبا نے دانت پیسے مگر اٹھنے کو اب بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ بس 10 منٹ بیٹھو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ صبا کو گھورتی نظروں اور غصے سے بے اثر وہ ہمراہ کا ہاتھ تھامے یہ جا وہ جا۔ صبا حق تک بیٹھی تھی۔ یا میرے خدا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا؟ وہ یوں خود کو اکیلے بیوقوفوں کی طرح کوس رہی تھی۔ زوہا نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتی۔ 10 کے بھی 10 منٹ گزر گئے تھے، تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ ویٹر 2 مرتبہ آرڈر لے آیا تو صبا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے فی الحال منع کر دیا تھا۔ دل ڈوبا جا رہا تھا، کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو۔ زوئی کو تو یوں بھی اندھوں کی طرح چلنے کی عادت ہے، اور جب وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے رونا شروع کر دینا چاہیے، اسی وقت گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر نہ صرف اس نے سکون کی سانس لی بلکہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیران سا اس کی ٹیبل کے پاس آ رکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عماد در حقیقت بہت حیران ہوا تھا۔ زوہا تو پھر بھی اکیلی گھر سے نکلنے کی جرأت کر لیتی تھی، مگر صبا کا یوں ریسٹورنٹ میں تنہا دکھائی دینا واقعی اچنبھے کی بات تھی۔ یہ سب اس خبیث زوہا کا کمال ہے، مجھے یہاں بٹھا کر خود شاپنگ کرنے دفع ہو گئی ہے، اس نے دانت پیس کر کہا تو وہ کرسی کھینچتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اکیلی گئی ہے؟ عماد کو تشویش ہوئی۔ نہیں، ہمراہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے بتایا، پھر پوچھنے لگی، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا لنچ آور ہے، میں روزانہ یہیں لنچ کرتا ہوں، تم اپنے ذہن کے گھوڑے فضول خیالات کی طرف دوڑانے کی کوشش مت کرو۔ اس کی معنی خیز مسکراہٹ عماد کو محظوظ کر گئی تھی۔ یہ کون سا لنچ کا ٹائم ہے؟ 6 بج رہے ہیں، صبا نے حیرت سے کہا۔ آج ایک میٹنگ میں ٹائم نکل گیا، اس لیے ابھی آ رہا ہوں۔ ویسے یہ زوہا کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو گیا؟ عماد نے کہتے ہوئے کلائی الٹ کر ٹائم دیکھا تو صبا نے کہا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے آئس کریم کھلا کر گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ یہاں آئے اور غائب پا کر اس کے بھی حواس غائب ہو جائیں گے۔ عماد نے اس کی ہوشیاری پر اسے گھورا۔ یہ اس کی سزا ہے یا میری؟ اب اتفاقاً ہی صحیح عماد بھائی، مگر آپ میزبان بن چکے ہیں تو پھر تکلف کیسا؟ وہ شرارت سے بولی تو عماد نے متاسفانہ انداز میں اسے دیکھا۔ بہت ندیدی ہو تم سبھی، نوفل کو بتانا پڑے گا یہ سب۔ عماد بھائی،
وہ جھیپ گئی۔ اس کی تمتماتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔ لنچ کا ارادہ ملتوی کرتے عماد نے بھی آئس کریم کا ہی آرڈر دیا تھا۔ بل پے کر کے اس نے صبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے زہا اور ہمراہ کی یاد ستانے لگی۔ پتہ نہیں وہ دونوں کہاں ہوں گی۔ ایک فیصلہ کر لو، یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا ہے یا گھر جانا ہے؟ عماد نے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر ہی جاؤں گی۔ اس کا کیا پتا کب آئے، یاد آ گئی ہوگی کوئی نئی چیز۔ پارکنگ لاٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث عماد اپنی گاڑی سڑک کے دوسری جانب پارک کر آیا تھا۔ ایک تو مجھے لاہور کی ٹریفک سے بہت وحشت ہوتی ہے، صبا نے خوفزدہ ہو کر بچوں کی طرح عماد کا ہاتھ تھاما تھا۔ مان گے بھائی، بڑی پیاری ہو گئی ہے زندگی تمہیں، کہیں نوفل کنوارا ہی بیوہ نہ ہو جائے۔ اس نے مذاق اڑایا تو لفظ بیوہ پر وہ بے اختیار ہنسی تھی۔ عماد اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی حرکت پر محظوظ ہوتی اندر چلی گئی۔ بیگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ صوفے میں دھس گئی تھی۔ زحا کا متوقع رد عمل سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ تم کیا زعفران کا کھیل دیکھ آئی ہو جو دانت اندر نہیں جا رہے؟ زحا کی آواز بہت قریب سے ابھری تو وہ چل پڑی۔ باہر سے آنے کی وجہ سے وہ ساتھ والے صوفے پر نیم دراز تھی جسے وہ بالکل بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم کب آئی؟ وہ جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ ہم لوگ تو اسی وقت آ گئی تھیں، اس نے تن سے کہا تو صبا کو شوق پہنچا۔ مجھے اکیلی کو وہاں چھوڑ کر؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ غیر متوقع ملاقات کیسی رہی؟ زحا نے اس کی طرف اشتیاق سے پوچھا تو صبا نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہاں میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی غیر متوقع؟ ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل، ہمارے موکل ہمیں سب خبر دیتے ہیں۔ تم ملاقات کا احوال بتاؤ۔ تھوڑی سی باتیں ہوئیں، پھر آئس کریم کھائی اور وہ مجھے گھر ڈراپ کر گئے۔ باتیں کیا کیا ہوئیں؟ زحا نے بےتابی سے پوچھا تو اس نے رسان سے کہا، تمہیں گالیاں دیں اور کیا؟ خیر اب تم بتانا نہ چاہو تو الگ بات ہے، اس نے ناراض ہوئے بغیر کہا تو وہ دوبارہ متجسس ہوئی۔ ویسے تم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا یا نہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اور ہوتے کس لیے ہیں؟ صبا نے تنک کر کہا تو وہ جیسے اٹھی۔ بھائی؟ تم انہیں بھائی کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا باجی کہوں؟ صبا نے ناگواری سے اسے دیکھا تو پھر بولی، جو شروع سے سمجھا ہے وہی کہوں گی نا۔ سبی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ زحا کو اس کا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اور تمہارے متعلق تو مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کس کو بھائی کہہ رہی ہوں میں؟ صبا نے قدرے تحمل سے پوچھا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، نوفل بھائی کو؟ مگر میں تو عماد بھائی کے ساتھ آئی ہوں، صبا نے کہا تو زحا صدمے کا شکار ہونے لگی۔ تو کیا نوفل بھائی وہاں نہیں پہنچے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا تم سے ملنے کے لیے۔ زحا نے مزید چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ کتنی ذلیل ہو تم زحا۔ صبا پر سوچ کر ہی گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اگر وہ واقعی وہاں ہوتے تو مگر وہ آئی کیوں نہیں؟ زحا نے متفکرانہ انداز میں کہا تو صبا نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا، کیونکہ ان کا دماغ تمہاری طرح الٹا نہیں ہے۔ انہوں نے مذاق کیا اور تم سنجیدہ ہو گئی۔ ویسے بہت بری حرکت کی ہے نوفل بھائی نے۔ زحا کو سارا مزہ کرکرا ہوتا محسوس ہوا۔ میرے حق میں تو بہت اچھا ہوا، کہیں آ جاتے تو میں تھی اگلے جہان۔ صبا نے فوراً خدا کا نام لیا تھا۔ پھر زحا کو ایک ہاتھ جڑ دیا، اور تم نے آئندہ ایسی کوئی فضول پلاننگ کی تو پھر دیکھنا، اسٹوپڈ۔ اسے واقعی یہ سب پسند نہیں آیا تھا۔ زحا نے منہ پھلا لیا۔ آ گئیں آپ؟ ہمراہ نے آتے ہی مسکرا کر پوچھا تو اطمینان سے بولی، بالکل، پہلے عماد بھائی نے آئس کریم کھلائی، پھر گھر ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ یہ عماد بھائی کہاں سے آ گئے اسٹوری میں؟ ہمراہ نے حیران ہو کر زحا کو دیکھا، پھر سانس بھر کر رہ گئی۔ تم لوگوں کی اسٹوری بالکل پاکستانی فلموں جیسی ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ آتا ہے۔ صبا انہیں چڑھاتی ہوئی اپنی سینڈلز اٹھانے لگی تھی۔ آپ کی تو ساری پلاننگ ناکام ہو گئی، ہمراہ نے منہ لٹکائے بیٹھی زحا سے کہا تو وہ دل ملا کر بولی، یہ تو میں نوفل بھائی سے پوچھوں گی نا۔ اتنی گرمی میں ہماری مارچ پاس کروا دی اور ٹھنڈی ہو کر گھر پہنچ گئی۔ صبا کی مسکراہٹ نے اسے احمق بن جانے کا شدت سے احساس دلایا تھا۔ زحا اپی، ٹینگ لاؤں آپ کے لیے؟ ہمراہ کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ واپسی پر وہ کتنی خوشی سے اسے اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ رہنے دو ہمراہ گڑیا، ٹینگ پینے سے اس آئس کریم کا صدمہ تو کم نہیں ہوگا نا جو تمہاری بہن کھا کر آ رہی ہے، اس نے آ بھر کر کہا تو پھر ہمراہ کو پھر ہنسی آ گئی۔ ہم نے بھی تو آج ان کے مقابلے پر کھائی ہے۔ کیا؟ زحا کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ دھوپ اور کیا، وہ بے ساختہ بولی تو زحا کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ ادینہ نے ناک کے ذریعے لمبی سانس کھینچتے ہوئے نوفل کو دیکھا جو اس وقت کہیں جانے کو تیار تھا۔ خوبصورت ڈریسنگ اور خوشبوؤں میں نہایا اس کا بھرپور مردانہ سراپا کسی طور بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔
خیریت تو ہے؟ آج اس وقت یہ باد بہاری کس کے گلشن کو مہکانے جا رہی ہے؟ اس نے چونک کر آئینے میں ادینہ کے عکس کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں نہیں بتاؤں گا، تمہیں خود ہی پتہ چل جانا چاہیے۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ ادینہ کو جھٹکا لگا۔ صبا سے ملنے؟ خود پر بہت ضبط کرتے وہ تحیر سے پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ تو اپنے ہاتھ دائیں بائیں پھیلا کر شرارت سے بولا، تمہیں میری حالت سے نہیں لگ رہا؟ اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ، آنکھوں سے جھلکتی جگمگاہٹ اور شوخی ادینہ کے اندر بے حد شور مچانے لگی تھی۔ کیا ہونے چلا تھا؟ اس نے تو بہت ہوشیاری کے ساتھ مہرے چلے تھے، پھر یہ بات کیسے اس کا مقدر ہونے لگی تھی؟ یہ شخص کس قدر بے مہر ہے، یہ شخص کیسے خوشی سے خود کو کسی دوسرے کو دان کر رہا ہے۔ اسے میری آنکھوں میں مچلتی خواہشات کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ وہ جیسے ایک خواب کی کیفیت میں چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ محبت ہے نوفل؟ اس سے کبیدہ خاطر ہونے کے باوجود تم اس سے اس قدر اہتمام سے ملنے جا رہے ہو؟ کیا اسے محبت کہتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو نوفل نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری تو پسند کی شادی تھی، لو میرج، تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ لمحوں میں وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ کچھ مت پوچھو نوفل، وہاں کچھ نہیں تھا، وقتی کشش تھی اور بس، محبت تو ایک انجانا اور انچھوا جذبہ ہی رہا وہاں۔ یہ ایک نیا بھید وہ آج کھول رہی تھی۔ اس کے آنسو صحیح معنوں میں نوفل کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئے تھے۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اسے کسی نے کسی قسم کی باس پرس نہیں کی تھی، اور نہ ہی نوفل نے کبھی طلاق کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تھی۔ فارگیٹ اٹ ادینہ، پوری زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے، انجوائے یور لائف۔ نوفل نے اس کے آنسوں سے متاثر ہوتے ہوئے اسے تسلی دی۔ عورتوں کا رونا اسے ہمیشہ ہی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا، شاید اس وجہ سے کہ اس نے ہمیشہ حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اس کی ماں اور بہن کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ اسی وجہ سے وہ خواتین کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم نے تو مجھے نہیں روکا نوفل، ورنہ آج شاید یہ سب یوں نہ ہوتا۔ اس نے بھیگے ہوئے پرشکوہ انداز میں کہا، کوئی کسی کے روکنے سے نہیں رکتا ادینہ، یہ راہ ہی ایسی ہے، جتنی دشواریاں بڑھتی ہیں اتنی ہی کوئی پیمائی کا شوق بھی حد سے سوا ہو جاتا ہے۔ تم مجھے روک سکتے تھے، تم مجھے روکتے تو میں رک جاتی نوفل، میں تو منتظر ہی رہی کہ کب تم پکارو گے، مگر تم نے تو مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں، نہ کل اور نہ ہی آج۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر بولی تو نوفل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر سے اس روز جیسے جذباتی دورے کا شکار ہو رہی تھی۔ یہ سب خدا کی کرنی ہے ادینہ، جو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے، مگر میں ہی کیوں نوفل؟ اس راہ میں مجھے بھی تو کوئی مخلص اور محبت کرنے والا ساتھی مل سکتا تھا، جیسے تم صبا کو مل گئے۔ وہ مچل اٹھی تھی۔ ادینہ کے انداز اسے پریشان کرنے لگے۔ ادینہ، زندگی میں ہر بار وہی کچھ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، تم دل چھوٹا مت کرو۔ مجھے یقین ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کوئی بہت اچھا سا شخص چن رکھا ہوگا جو جلد یا بدیر تمہیں مل جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے ماتحت خواہانہ انداز میں بولا، اب میں چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ بعجلت پلٹ کر سائڈ ٹیبل پر دھری گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھانے لگا تو وہ دل گرفتگی سے ہنس کر آنسو صاف کرتے بولی، ہاں بھلا کون رکتا ہے کسی کے لیے؟ نوفل فوراً اس کی طرف پلٹا، ایسا کبھی سوچنا بھی مت ادینہ، تمہارا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی مجھ سے الگ نہیں۔ اس کو سختی سے باور کروایا تو وہ یوں ہنس دی جیسے اس سے پہلے کوئی سیریس بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ بھی مطمئن ہوا تھا۔ اب میں چلوں؟ دوستانہ انداز میں پوچھا تو ادینہ نے دل کی جلن کو چھپاتے کہا، بہت بےتاب ہو رہے ہو، سمجھا کرو نا یار، کسی لڑکی سے پہلی ملاقات ہے، لیٹ ہو جانا اچھا شگن تو نہیں ہے نا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ ادینہ کا جی چاہا کہ اس وقت کوئی ایسی بات کہہ دے جو نوفل کا یہ ہنستا مسکراتا موڈ برباد کر کے رکھ دے، اور وہ اسی وقت صبا میر پر لعنت بھیج دے۔ ویسے وہ مان کیسے گئی؟ وہ تو سنا ہے کسی اجنبی سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ وہ بے اختیار بولی تھی، اچھا ہے نا، اس کی پہلی بلکہ ہر ڈیٹ میرے ہی ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا تھا۔ پچھلے 4 دنوں کی ٹینشن تو آج صبح سے ہونے والی ملاقات کے فقط تصور ہی سے اڑن چو ہو گئی تھی۔ دل اور دماغ تمام خدشات اور اوہام سے پاک تھے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ نوفل اسے بازو سے تھامے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ اب مزید ڈسکشن پھر کبھی صحیح، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں، کہیں بدشگونی نہ ہو جائے، شرارت سے کہتا چلا گیا۔ اس کا اٹھنے والا ہر قدم ادینہ کو اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ خدا نے واقعی میرے نصیب میں بہت شاندار آدمی لکھ رکھا ہے اور اسے میں بہت جلد حاصل کر لوں گی نوفل احمد۔ اس نے بہت تنفر سے سوچا، پھر نوفل اور صبا کی ملاقات کا تصور ذہن میں آیا تو تن بدن بھی سلجھ کر رہ گیا تھا۔ خدا کرے نوفل احمد یہ پہلی ملاقات ہی کسی بہت بڑی بدشگونی کا شاخسانہ بن جائے۔ اس نے دل سے بددعا مانگی تھی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرنے کے باوجود مقررہ جگہ پر لیٹ ہی پہنچا تھا
اوپر سے ریسٹورنٹ کے باہر کہیں گاڑی پارک کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ پارکنگ کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا جب اس کی نگاہ صبا اور عماد پر پڑی۔ کسی کی بددعا نے بہت تیزی سے اس کے گرد اپنا حصار بنایا تھا۔ وہ عماد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے سڑک پار کر گئی تھی۔ عماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا اور وہ ہوا سے اڑتے دوپٹے کو سنبھالتی اندر بیٹھ گئی تھی۔ عماد نے کچھ کہتے ہوئے آگے جھک کر اس کی طرف کا دروازہ بند کیا تو وہ جواب میں ہنس دی تھی۔ اس کی گاڑی نوفل کے سامنے سے گزری تھی اور وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ دھرے بے یقینی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا تھا۔ ارد گرد کی گاڑیوں کے تیز ہارنوں سے حواس میں لانے کا سبب بنے تھے۔ اشتعال نے غلبہ پایا تو جبڑے بھیج کر رہ گئے تھے۔ تمہارا یہ گناہ ناقابل معافی ہے صبا میر۔ اس نے گاڑی اس قدر بے دردی سے ریورس کی تھی کہ اس کے ٹائر چرچرا اٹھے تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔